سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی آمد پر آقا علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک پہنچا دیجیے. یعنی شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے. اس مہینے میں آقا علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. کثرت کا مطلب رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کا آقا علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا علیہ السلام اس مہینے کے اکثر دنوں میں تقریباً 25 سے 26 دن آپ نے شعبان کے روزے رکھے ہیں. ہم آپ کے لیے بھی ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیں. 15ویں شب کے بارے میں بہت ساری احادیث میں اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے. مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات آئے تو اس میں تم قیام کرو یعنی عبادت کرو اور اگلے دن کا تم روزہ رکھو. کیا مطلب یہ کہ پچھلے پورے سال کے اعمال، ہم نے نیکی کی، گناہ کیا، کسی پر ظلم کیا، کسی کو برا بھلا کہا، وہ سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آئندہ سال کا بجٹ جو ہے پیش کیا جاتا ہے. حکومت بجٹ پیش کرتی ہے نا کہ یہ بھی نافذ کرنا ہے، یہ بھی نافذ کرنا ہے، یہ بھی نافذ کرنا ہے. تو اگلے سال کس بندے کی موت واقع ہونی ہے تو اس کے نام کی جو فہرست زندوں میں ہوتی ہے، زندوں کے فہرست سے اس کا نام نکال کر مردوں کی فہرست میں شمار کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کون حج کرے گا، عمرہ کرے گا. یعنی پورے سال کا جو کام ہوتا ہے اور بجٹ ہوتا ہے اسی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ لکھ کر فرشتوں کے حوالے دے دیتے ہیں. اس لیے کوئی عام رات نہیں ہے. اس رات میں انسان کو لمبی نمازیں پڑھنی چاہیے. پچھلے سال جو ہم نے اچھے اگر عمل نہیں کیے تو اس کی معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ سال کے لیے اچھے حالات رہیں، اللہ خوب اچھے عمل کی توفیق دے، نیکی کریں، اچھی برکتوں کا نزول ہو، میری زندگی اچھی گزرے، گناہوں سے ہم بچے، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ اتنی کثرت سے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. حضرت عائشہ فرماتی کہ آقا علیہ السلام یعنی 15ویں شب میں میرے بستر سے غائب ہو گئے. میں تلاش کرنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی حضرت عائشہ پر نگاہ پڑی. آپ نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ اس کا نبی تجھ پر ظلم کرے گا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا خیال تھا کہ کہیں آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں. فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کی اس رات میں قبیلہ بنو کلب کے اندر جتنی بھی بکریاں اور بھیڑیں ہیں، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ مسلمانوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں. یعنی مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام ہے قبیلہ بنو کلب، 2 پہاڑوں کے بیچ میں. اس میں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں اور بھیڑ. ہر بھیڑ اور بکری کے جسم پر جتنے بال، ایک بال کے بقدر ایک آدمی، ایک مسلمان کی اللہ اس رات میں بخشش کا اعلان فرماتے ہیں. اس لیے ہم آپ مایوس نہ ہو، بالکل مایوس نہ ہو. اس رات میں خوب عبادت کریں، ریاضت کریں، اللہ سے مانگیں. جس طرح فرشتوں اور انسانوں کی عید ہوتی ہے، انسانوں کی 2 عیدیں زمین پر ہوتی ہیں جس کو ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور یہ دن میں ہوتی ہے. اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں اور وہ شب قدر ہے، شب برات ہے. فرشتے کی عید رات میں ہوتی کیونکہ وہ رات میں سوتے نہیں ہیں. تو یہ جو 15ویں شب ہے یہ فرشتوں کی عید ہوگی. اور ایک شب قدر رات میں آتی ہے رمضان کے مہینے میں،
وہ اس رات بھی فرشتوں کی عید ہوتی ہے. تو مسلمانوں کی دو عیدیں عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور فرشتوں کی دو عیدیں شب قدر اور شب برات ہے. اس رات میں 4-5 بندے ایسے بد نصیب جس کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک، ماں باپ کا نافرمان، دوسرا مشرک، تیسرا شراب پینے والا، چوتھا زنا کرنے والا، اور پانچواں ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننے والا، اور چھٹا رشتہ توڑنے والا. یہ اس طرح کے بندے ایسے ہیں، یہ 5-6 جس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی. اگر ہم میں سے کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اور اس کے بعد جو بھی توبہ کریں گے اللہ قبول فرمائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.